نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اتقاکم للہ و اخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور گناہ سے بچنے والا ہوں۔ چھوٹا گناہ بھی اللہ کا ڈر اتنا ہے میرے دل میں کہ اس کی صفات کو جان کر کہ نہیں، جو عالم ہوگا وہ اللہ کی صفات کو جانے گا۔ تو اللہ کی صفات کو جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ یہاں چند باتیں غور کرنے کی ہیں۔ ایک بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کے نام تو یہ کم سو ہیں، تین نام بہت اہم ہیں۔ ایک تو اللہ، اور دوسرا رب، اور تیسرا رحمان و رحیم۔ یہ تین نام ہی میں سارے نام آتے۔ اللہ توحید الوہیت، اسی لیے اللہ نے 2635 مرتبے اللہ نے اپنا نام لیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ کے رسول نے کتنی مرتبے لیا اس کا بھی کوئی شمار نہیں۔ توحید الوہیت بتائی، رب توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ یہ ایک اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ اللہ ہے، اس لیے ہم کو اسی کی عبادت کرنا۔ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گانا، کھائیں کسی کا گائیں کسی کا، یہ تو ناشکری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور گناہوں سے دور رہنے والا ہوں۔ تو پہلا نام تو ہوا اللہ، اور دوسرا نام ہوا رب۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا کو عالم کہتے ہیں، سارے لوگوں کا پالن ہار۔ اردو میں رب کو بولتے ہیں پالن ہار، پالنے والا، پرورش کرنے والا اور خیال رکھنے والا، ایسا رب کے معنی وہ ہوتے ہیں۔ رب اکیلا لفظ صرف اللہ کے لیے بول جاتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، میرا رب اللہ ہے۔ مر ربو کا، قبر میں سوال ہوا تھا کیا کہیں گے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو رب سب کا خیال کرنے والا، رحمان سب پر مہربان، سب کی مہربانی۔ اسی لیے اللہ نے ہم کو دن بھی دیا، رات بھی دیا۔ اللہ نے فرمایا اگر رات ہی رات ہو جائے، ہماری 60-70 سال کی زندگی پوری رات ہی رات ہو جائے، دن کون پیدا کرے گا؟ اور اگر 60-70 سال ہماری زندگی ہے، صرف دن ہی دن ہے، سونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، رات آتی ہی نہیں، رات کون لائے گا؟ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے رات بھی دیا، دن بھی دیا، روشنی بھی دی، اجالا بھی دیا، اندھیرا بھی دیا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے مہربان ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی صفات ہوتی ہیں۔ رب، رب البیت، گھر کے مالک، رب الغنم، بکری کے مالک۔ لیکن رب جو بھی اکیلا بولیں گے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں بول سکتے، اللہ بھی نہیں بول سکتے، تنہا رب بھی نہیں بول سکتے، اور اللہ تو بول ہی نہیں سکتے کسی کو۔ الہ بھی بول سکتے، اللہ بھی بول سکتے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تین صفات قرآن مجید کے اندر بہت کثرت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید، اے ساری دنیا کو تھامنے والے، تیری رحمت کے سہارے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں
تیری رحمت کے لیے میں امیدوار ہوں، تیری رحمت مانگتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم، یہ بھی دو بہت پیارے نام، اسی لیے ہم نے دیکھا سورہ آل عمران کے شروع میں بھی اور آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یہ دو پیارے نام ذکر کیے گئے اللہ کے۔ تو بہت پیارے نام ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کے صفات کو جانیں کہ اللہ کی صفات کیا کیا ہیں، اللہ کے اندر کون سی باتیں ہیں، تاکہ ہم اس کے مطابق سمجھیں۔ یہ صفات جس کو کہتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہماری ایک ذات ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ہے نا، سوتے ہیں، یہ سب ہماری صفات، یہ سب ہم ایک آدمی ہیں، ہمارے اندر کیا کیا ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ سب ہماری صفات۔ تو انسان کی صفات اور اللہ کی صفات، انسان کی صفات الگ ہیں، اللہ کی صفات الگ ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ شورى کے اندر لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ دونوں میں فرق کرنا، انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے۔ انسان کان سے سنتا ہے اور ذرا زور سے بولے تو سنتا، آہستہ بولے تو سنتا نہیں سنتا، بہت زور سے بولے طبیعت خراب ہو جاتی، کان کا پردہ پھٹ جاتا۔ کیا اللہ بھی ایسا ہے کیا؟ نہیں جی، اللہ انسان کی طرح نہیں ہے، انسان کی صفات دوسرے ہیں، اللہ کی صفات دوسری ہیں، بہت فرق ہے دونوں میں، اس لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں 7 جگہ اللہ نے کہا ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، عرش سے اوپر ہوا۔ عرش تو معلوم ہے کہ صاحب بادشاہ جس پر بیٹھتا ہے اس کو بولتے نا تخت، تخت بولتے نا تخت، اس کو عرش کرتے ہیں، لیکن اللہ عرش پر بیٹھا نہیں ہے، عرش سے اوپر ہے، استوا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیف استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ کہا کہ صاحب الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ عرش پر ہے، معلوم ہے نا، استوا معلوم، عرش سے اوپر ہے، کیسے عرش سے اوپر ہے؟ پیر پر کھڑا ہے، نہیں بیٹھا ہوا ہے، نہیں رکوع کی حالت میں، نہیں جی کیفیت معلوم نہیں، لیکن ایمان لانا ضروری ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اور پھر اس کے بعد نہیں کرنا اسے سوال اللہ کے صفات کے تعلق سے، انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا۔ ایسے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے جواب دیا۔ اسی طرح رات کا آخری حصہ، تیسرا حصہ میرے بھائیوں باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ عرش کہاں ہے؟ دنیاوی آسمان کہاں ہے؟ وہ اللہ کی قدرت، کیسے آتا ہے ہم کو نہیں معلوم، سیڑھی چڑھ کے آتا ہے، سیڑھی اتر کے آتا ہے؟ نہیں جی، انسان اترنا چاہتا ہے اوپر سے سیڑھی لگاتے، آہستہ آہستہ ایک ایک سیڑھی اتر کے نیچے آتا۔ اللہ بھی ایسے ہے کیا؟ نہیں، وہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، صفات، ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے اللہ ہم سے قریب ہے، اللہ ہم سے قریب ہے، یا ہم اللہ سے قریب ہیں۔ اب خوب دعا کر لینا، جتنی دعائیں سب کریں گے اپنے واسطے، گھر والوں کے واسطے، بیوی کے واسطے، بچے کے واسطے، اور کھانے کے واسطے، پینے کے واسطے، گھر کے واسطے، کپڑے کے واسطے، کیا کیا مانگنا سب مانگ لیں گے جی۔ تو اللہ تعالیٰ آخری حصے میں عرش سے دنیاوی آسمان پر آ کے ندا دیتا ہے، مانگو جو مانگتے میں تم کو دوں گا۔
کھانا مانگو کھانا، کپڑا مانگو کپڑوں، شفا مانگتے ہیں تو شفا، تندرستی، مال مانگتے ہیں مال، سب دوں گا۔ روزانہ اس طرح دعا کرتے رہتا ہے بندہ، اور اللہ نیچے آتا ہے۔ کیسے آتا ہے ہم نہیں بول سکتے۔ اب یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا اچھا عرش کے نیچے آ گیا نا، اللہ نیچے آ گیا تو عرش کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ اللہ کیا عرش کے اوپر بیٹھا ہے کیا؟ عرش کے اوپر ہے، بیٹھا ہے کھڑا ہے یہ سب نہیں پوچھا جاتا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایسی باتوں کا خیال کریں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے تم جو ہے دونوں لوگوں کی تشبیہ مت دو، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے۔ ہم کو چاہیے ان ساری باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرے گا، اللہ کی مہربانی ہم کو حاصل ہوگی۔ جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کو اسی طرح ہم کو ماننا چاہیے، اس کا معنی سب بتانا نہیں چاہیے۔ جیسے اللہ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان، یہودی کہتے تھے اللہ بہت کنجوس ہے جی، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ فقیر ہے جی، بھکاری ہے، ہم مالدار ہیں۔ اللہ ہم سے کہتا ہے دو جی صدقہ، دو جی صدقہ، مانگتا ہم سے، ہم دیتے اللہ کو۔ ایسے جاہل قوم ایسے بولتے تھے، اللہ نے کہا نہیں جی، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ سحاؤن اللیل والنہار، رات دن اللہ کی بخشش، اللہ کی مہربانی دنیا میں نازل ہوتی ہے۔ رات دن ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی اللہ کی رحمت دنیا پر نازل ہو بغیر نہیں رہتی ہے۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فرماتے ہیں۔ اب اللہ کے دو ہاتھ ہیں، یہ بھی صفت ہے لیکن یہ ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے ہاتھ ہیں، کندھا ہے، بازو ہے، کوہنی ہے، پھر اس کا یہ حصہ ہے، پھر پنجہ ہے، پنجے میں 5 انگلیاں ہیں، سب انگلیاں برابر نہیں ہیں، چھوٹی بڑی ہے، انگلیوں کے آخر میں ناخن ہے، اور پور ہے، پور کے اوپر ناخن ہے، اس کو پور بولتے ہیں، ہے نا۔ اللہ نسویہ بنانا، اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت رکھی ہے، یہ جو نشان ہے انگلیوں کا، کتنے کروڑ ہوں گے دنیا میں لوگ، کروڑوں کی ہے نا جی، کسی کے بھی انگلی کا نشان دوسرے سے ملتا نہیں، کچھ بھی کر لو، کروڑوں جی، عرب کے ہوں، امریکہ کے ہوں، ہندوستان کے ہوں، فلاں کے ہوں، انگلی کا نشان اسی لیے لیتے، یہ نشان ملتا ہی نہیں کسی سے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان کے انگلی کے پور کو بھی ویسے ہی بنائیں گے قیامت میں جیسے دنیا میں بنا کے رکھے ہیں، تو اس کو پور کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی بڑی کتنی قدرت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں، سب کا چہرہ ملتا ہے کیا؟ سب کا چہرہ ملتا نہیں۔ کبھی کبھی دونوں کا چہرہ ملتا ہے، تعجب سے دیکھتے تو کبھی دونوں برابر ہیں۔ جڑوان بچے عام طور پر ملتے جلتے رہتے ہیں، اسی طرح باپ بیٹا بھی کبھی ملتے جلتے رہتے ہیں، جیسے باپ ہے ویسے بیٹا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ چہرہ سب کا بنایا لیکن ہاتھ پاؤں سب کو برابر بناتا ہے، قریب قریب۔ چہرہ اللہ اکبر، کسی کا چہرہ ملتا نہیں جی، کروڑوں میں سے دیکھ لو کسی کا 2 آدمی کا چہرہ ذرا ملتا جلتا رہے گا، وہ بھی غور کریں گے کہیں نہ کہیں کا فرق ہوگا۔ کتنا بڑا خالق ہے جی اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اللہ کے جو صفات ہیں انسانوں کو کی صفات کی طرح نہیں ہیں، اس کی صفات الگ ہیں۔ بعض چیزیں ایسے ہیں ہم کو چاہیے کہ سب ان کے تعلق سے اللہ کے جو نام ہیں ان کو آدھا نام حذف کر کے آدھا نام نہیں بلانا چاہیے۔ اللہ کو تو کاٹ ہی نہیں سکتے، ہے نا، کاٹ نہیں سکتے، لیکن دوسرے جو نام ہوتے ہیں بندوں کے اس میں ذرا غلطی کرتے بلانے میں۔ جیسے کسی کا نام ہے عبدالعلیم، اس کو کہتے ہیں علیم بھائی، کسی کا نام ہے عبدالرب،
रब भाई, नहीं जी ये सब नहीं बोलना जी। अब्दुल गफ़ार, गफ़ार भाई। अब्दुल शकूर, शकूर भाई, नहीं बोलना है ना। इस तरह अल्लाह का काम, अल्लाह का नाम जो बंदा अपने लिए रखता है, उसके माँ बाप रखते हैं, उस नाम को नहीं काटना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह के नाम तो बहुत हैं, समझाने के लिए कहा जाता है। अच्छा, हम भी बात गलती हम लोग करते हैं। बात सिफ़ात जो अल्लाह के लिए हैं, हम उनको चाहिए कि अल्लाह ही को इस्तेमाल करें, दूसरे को नहीं। जैसे जनाब, एक इजाफी बात है। जनाब लिखते जी सब लोग लिखते, जो ख़त लिखते या शादी का रुखा लिखते हैं, वो जनाब के बगैर कुछ होता ही नहीं उसमें। जनाब, जनाब तो अल्लाह का दरबार है जी। फी जनाबिल्ला, अल्लाह के दरबार में। तो हमको जनाब नहीं लिखना चाहिए, मोहतरम लिखें तो काफ़ी है। एक ये भी है। दूसरा, आम तौर पर सहाबा के साथ हज़रत लगाते और अल्लाह के रसूल के साथ हज़रत लगाते। हाजिर हैं क्या, नहीं करना चाहिए। इसीलिए इंडिया में तो हम लोग गलती से हज़रत भी कहते। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, हज़रत फुला ने कहा, लेकिन पाकिस्तान वाले सैयदना बोलते। सैयदना अबू हुरैरा ने कहा, सैयदना अब्दुल फुला ने कहा, ऐसा वो लोग सैयदना हज़रत भी नहीं बोलते, हज़रत भी नहीं बोलते। हम लोग यहाँ आदत होगी, हम लोगों की ज़बान से भी निकल जाता, हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है, हज़रत फुला की हदीस है, नहीं बोलना चाहिए हज़रत भी। उसी तरह बाद लोग बोलते दामा ज़िल्लु हो, उनका साया हमेशा रहे, नहीं बोलना जी। अल्लाह ही अल हय्यु है, हमेशा ज़िंदा और हमेशा था और हमेशा ज़िंदा रहेगा, इनका साया हमेशा रहेगा, नहीं जी, नहीं बोलना चाहिए। दामा ज़िल्लुहु, मुद्दा ज़िल्लुहुल आली, इनका बुलंद मर्तबा साया हमेशा रहे। उसी तरह मौलाना भी बोलते, मौलाना बड़े आलिम साहब रहे तो उनको मौलाना बोलते, छोटे आलिम साहब रहे तो मौलवी बोलते। गलत है जी मौलाना, मौलवी बोलो कोई बात नहीं। मौलाना का मतलब हुआ मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है। ये विलायत की सिफत अल्लाह के लिए है, कोई भी मौलाना नहीं होता। मौलवी साहब बोलो, नहीं तो दूसरा कुछ भी बोलो, अल्लाह वाले बोलो, ये रहेगा, लेकिन मौलाना भी ना बोलें। कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ जैसे मद्रास वगैरह के अंदर क़िबला, बहुत गलत है जी। क्या माना क़िबला का? क़िबला तो अल्लाह की तरफ रुख करके हम क़िबला नमाज़ पढ़ते दुआ करते क़िबला, तो आपको ये सब नहीं बोलना। बाज़ लोग दुआ देते वक्त, इससे अलग से बात कर रहे हैं, बाज़ लोग दुआ देते वक्त बोलते हैं अल्लाह आपको खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दे, अल्लाह ताला आपको 1000 साल ज़िंदगी दे और एक एक दिन 1000 साल का रहे। कितनी बड़ी बद्दुआ जी। अगर कोई आदमी 100 साल से ज़्यादा का हो गया, चलने होता नहीं, फिरने होता नहीं, खाने होता नहीं, देखने होता नहीं, चबाने होता नहीं, पकड़ने होता नहीं, कितनी बड़ी बद्दुआ जी। 1000 साल, 100 साल में आदमी कितना परेशान हो जाता, 1000 साल। हम तो कहते हैं ये 1000 साल तुमको मुबारक भाई, हमको ये 1000 साल नहीं चाहिए। तो अल्लाह की सिफ़ात को हम जब जानते हैं तो अल्लाह से हम करीब होते हैं, अल्लाह हमको चाहता है और अल्लाह का नाम ले के हम दुआ करते हैं। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, जितना अल्लाह की सिफ़ात को जानेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह का डर भी हमारे दिल में पैदा होगा और अल्लाह की मेहरबानी के भी हम उम्मीदवार होंगे। कितना ही हो जाए मायूस कभी नहीं होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने साल दुआ किए बेटे के लिए, बच्चे के लिए, कब दिया जी अल्लाह ताला? 100 साल के हो गए कि क्या, तब उनको बेटा पैदा हुआ, लेकिन दुआ से कभी मायूस नहीं हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी बच्चा नहीं था, कितनी दुआ किए, वो भी 80 साल के रहे होंगे, उनकी बीवी भी 70-80 साल की रही होगी, नहीं जी बेटा नहीं, औलाद नहीं,
یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام دعا کرتے رہے، اللہ نے ان کو بھی بیٹا دیا. تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، الحی القیوم ہے، اللہ رب ہے. اس لیے انسان یہ سب کر کے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو چاہنے لگتا ہے، اور جب وہ چاہنے لگتا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کچھ اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے غلام بننے کا ہم کو یقین ہوتا ہے. ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی نے دیا، سب کچھ ایسے ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کی صفات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی صفات کا معنی بھی جانیں. اس کا کیا مطلب ہے، حکیم کا کیا مطلب ہے، علیم کا کیا مطلب ہے، بصیر کا کیا مطلب ہے. یہ سب جانیں گے تو اللہ تعالیٰ سے وہ نام لے لے کے دعا کریں گے. یا سمیع، اے سننے والے میری دعا سن لے اللہ، ایسے بولیں گے نا. یا بصیر، اے دیکھنے والے تو میرے دشمن کو دیکھتا ہے نا کہ دشمن مجھے کتنا ستاتا ہے. اس طرح ایک ایک چیز لے لے کے دعا کریں گے. ہم کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی صفات کو جان کر اس کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے، اس کے رسول کی محبت بھی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے، اور باقی جو نماز روزہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر طاقت اور ہمت دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. شب قدر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے، اور سب کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلم سے بتائے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.